ہے سارے مہینوں سے نرالا شان رمضان ہے مومنوں کے دل کا خوش آمدید، ایک مرتبہ پھر آپ کا خیر مقدم ہے اور پیش خدمت ہے ہمارا اہم ترین سیگمنٹ جو ہمارے افطار کی زینت ہے، یعنی بزم قرآن۔ جی ناظرین اکرام، ایک مرتبہ پھر آپ اور ہم سب ساتھ ہیں اور ملک پاکستان کے اکابر جید اور مستند علماء کرام ہمارے ساتھ ہیں، جن میں مفتی محمد سہیل رضا امجدی صاحب، جناب قبلہ ڈاکٹر حبیب الرحمان صاحب نقشبندی اور جناب پروفیسر ڈاکٹر محمد احمد قادری صاحب تشریف فرما ہوئے ہیں۔ میں آپ تینوں کو دل کی گہرائیوں سے خوش آمدید پیش کرتا ہوں۔ 15 رمضان مبارک تک ہم پہنچ گئے ہیں، اس کی مبارکباد بھی پیش کرتا ہوں، اور عدل و انصاف آج موضوع ہے، اور آج کا دن یوم ولادت حضرت سیدنا امام حسن، وہ حسن مجتبہ سید الاسخیاء، راکب دوش عزت پہ لاکھوں سلام، اور ایک بند ان کی بارگاہ میں عقیدت رکھنے والے نے پیش کیا کہ سارے اعضاء ہوں اکٹھے تو بدن بنتا ہے، پھول پھولوں سے ملیں جب تو چمن بنتا ہے، لفظ اور صوت کی ترتیب یہی کہتی ہے حسن معراج کو پہنچے تو حسن بنتا ہے، حسن معراج کو پہنچے تو حسن بنتا ہے، اور جاؤ کہو حسن سے کہ لکھ دیں کرم کریں، جاؤ کہو حسن سے کہ لکھ دیں کرم کریں، احسان ان کا خلق ہے نیکی سرشت ہے، حضرت عمر نے لاڈلے بیٹے سے یوں کہا ابن علی کے ہاتھ کا لکھا بہشت ہے، ابن علی کے ہاتھ کا لکھا بہشت ہے۔ ناظرین کرام، میرا خراج حضرت سیدنا امام حسن المجتبہ راکب دوش عزت کے نام اور میں نے پیش کیا، اور اس کے بعد ہم آتے ہیں قرآن اور عدل و انصاف کے موضوع پر۔ قرآن مجید فرقان حمید عدل و انصاف کی تلقین کرتا ہے، تاکید کرتا ہے، اس کی ضرورت اور اہمیت پر بہت زیادہ بات کرتا ہے۔ میں مفتی محمد سہیل رضا امجدی صاحب سے آغاز کروں گا حسب معمول۔ قبلہ، عدل، انصاف، ضرورت، اہمیت اور قرآن۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم، اللہم صلی علی سیدنا و مولانا محمد وعلی آلہ و اصحابہ وبارک وسلم۔ بہت بہت شکریہ سلمان بھائی، اور سیدنا مولا علی المرتضیٰ رضی اللہ تعالی عنہ کا ایک فرمان بڑا مشہور ہے کہ کوئی بھی سوسائٹی، کوئی بھی معاشرہ کفر کے ساتھ چل سکتا ہے لیکن عدل و انصاف کے بغیر نہیں چل سکتا۔ اللہ اکبر۔ یہاں تک کہ آپ دیکھیں کہ کفر کے ساتھ چل سکتا ہے، چل سکتا ہے، عدل و انصاف کے بغیر، انصافی کے ساتھ، ظلم کے ساتھ نہیں چل سکتا۔ اچھا آپ یہ دیکھیں کہ نوشیروان عادل حالانکہ مسلمان نہیں تھا، صحیح، لیکن آج تک اس کو مسلمان بھی عادل کہتے ہیں کیونکہ عدل و انصاف کرنے والا تھا، تو اسے آج بھی یاد کیا جاتا ہے۔ عدل و انصاف کرنے والے کو لوگ بھولتے نہیں ہیں۔ اب آپ یہ دیکھیں کہ اللہ رب العالمین نے ان اللہ یأمر بالعدل والاحسان، یہ جو فرمایا کہ یأمرکم بالعدل والاحسان، کہ تمہیں عدل کا اور احسان کا کیا دیا؟ مشورہ دیا۔ اللہ رب العالمین نے مشورہ نہیں دیا، بلکہ اللہ رب العالمین نے امر فرمایا ہے، حکم دیا ہے کہ عدل و انصاف کو اختیار کرو، اس کے بغیر تم چل نہیں سکتے، کہیں پر بھی تم زندگی بسر نہیں کر سکتے۔ تو یہاں پر ایک مقام پر نہیں، کئی مقامات پر اللہ تبارک و تعالیٰ نے عدل و انصاف کے احکامات مرتب فرمائے۔ اچھا آپ یہ دیکھیں کہ خود بھی عادل ہے، اللہ خود بھی عادل ہے اور عدل و انصاف کو پسند فرماتا ہے۔ میں یہاں پر ایک بات عرض کروں گا کہ موسیٰ علیہ السلام کے دور میں، کیونکہ اللہ رب العالمین یوں سمجھ لیں کہ بہت غیور ہے، بے شک، ہاں بے شک، موسیٰ علیہ السلام کے دور میں قید سالی تھی اور دعائیں قبول نہیں ہو رہی تھیں، تو اللہ رب العالمین نے وحی بھیجی کہ موسیٰ تمہارے اندر ایک چغل خور ہے، نمام ہے، اس لیے جب تک وہ توبہ نہیں کرے گا تو میں بارش نازل نہیں فرماؤں گا۔ تو موسیٰ علیہ السلام نے عرض کی کہ مولا تو مجھے فرما دے کہ کون ہے تاکہ میں اسے باہر نکال دوں یا اسے توبہ کے لیے کہوں۔ تو فرمایا کہ جس کام کے لیے میں منع کر رہا ہوں تو میں بھی وہی کام کروں۔ اللہ وہ بڑا غیور ہے، تو فرمایا کہ خود بھی عادل ہے اور اپنے اس بندے کو پسند فرماتا ہے جو عدل کرنے والا ہوتا ہے۔ لیکن حیرت کی بات کیا ہے سلمان بھائی کہ ہم اس سے عدل نہیں مانگتے ہیں،
ہم اس سے عدل نہیں مانگتے، اس سے نہیں مانگتے، ہم کہتے ہیں کہ مولا تو فضل فرما، عدل فرما، تو نے عدل کیا، کرے گا تو ہم پھنس جائیں گے، پھنس جائیں گے، تو عدل فرمائے گا تو ہم بچنے کے نہیں، تو لہٰذا تیرا فضل ہم تجھ سے مانگتے ہیں کہ تو ہمیشہ ہم پر فضل فرمانا۔ اب یہاں پر آپ دیکھیں کہ اس کے بینیفٹس بھی بیان ہوئے ہیں، جی جی اعدلوا ہوا اقرب للتقوی، صحیح، کہ عدل و انصاف کرو یہ تقوی کے بہت قریب ہے۔ واہ، تقوی کا یوں سمجھ لیجئے کہ ایک معنی یوں بنتا ہے کہ بندہ تقوی کے ذریعے معزز اور مکرم ہوتا ہے۔ ان اکرمکم عند اللہ اتقاکم، بے شک، تم میں سے سب سے زیادہ عزت والا وہ ہے جو سب سے جو زیادہ متقی ہے، تقوی والا ہے۔ صحیح۔ اور تقوی کا دوسرا معنی کیئرفل لے لیں یا بچنے والا، صحیح، ہر چیز سے بچنے والا، الٹے کاموں سے بچنے والا۔ تو یوں سمجھ لیں کہ جو عدل و انصاف کرنے والا ہے وہ معاشرے میں معزز بھی ہوتا ہے، مکرم بھی ہوتا ہے، اور وہ ہمیشہ شبہات سے بچنے والا ہوتا ہے، بالکل صحیح، تہمت کے مقام سے بچنے والا ہوتا ہے۔ اور عدل و انصاف کرنے والے کی یوں سمجھ لیں کہ دشمن بھی کم ہوتے چلے جاتے ہیں اور معاشرہ اسے ہمیشہ عزت دیتا ہے۔ بالکل بالکل، اس کی مثال دی جاتی ہے کہ یہ منصف ہے، یہ عدل کرنے والا، یہ عادل ہے، اور یہ انصاف کرنے والا ہے۔ قبلہ سیرت طیبہ کی روشنی میں بھی ذرا عدل و انصاف پر روشنی ڈالی جائے، ہاں حضرت صلی اللہ علیہ وسلم کا عدل اور انصاف۔ اللہ ہو جی، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ انبیاء کرام جتنے دنیا میں تشریف لائے وہ بنیادی طور پر عدل کے قیام کے لیے لائے، صحیح، اور جب ان کو بھیجا گیا انہیں ظلم کے ختم کرنے کے لیے بھیجا گیا۔ صحیح، اس کا مطلب اور معنی یہ ہے کہ جہاں ظلم ہوگا وہاں عدل مفقود ہوگا، اور جہاں عدل قائم ہو جائے گا وہاں سے اللہ تعالیٰ ظلم کی تمام شکلوں کو ختم کر دے گا۔ صحیح، اس لیے ہمارے جو ائمہ لغت ہیں وہ ہمیشہ یہ کہتے ہیں کہ ظلم کیا ہے، عدل کیا ہے۔ تو عدل کی تعریف انہوں نے یہ کی کہ وضع الشیء علی محلہ، کسی بھی چیز کو اس کے صحیح جگہ پر رکھ دینا، یہ عدل کہلاتا ہے۔ حضور علیہ الصلاۃ والسلام دنیا میں تشریف لائے تو آپ نے اپنی سیرت سے، اپنے کردار سے، اپنے عمل سے عدل کو قائم فرمایا، اور گھر پہ بھی عدل قائم فرمایا، معاشرے میں بھی قائم فرمایا، اور جب آپ نے سیاست فرمائی اور سیاست میں غیر مسلمین کے ساتھ معاہدات فرمائے اور دوسری اقوام کے ساتھ آپ کی جنگیں ہوئیں، عام حالات میں بھی عدل پر کاربند رہے، اور جب جنگ کا مرحلہ درپیش ہوا، میدان جنگ کے اندر جو ہے وہ دو طرفہ لاشیں گریں، مسلمانوں کے کئی لوگ یعنی شہادت کا مرتبہ اس پر فائز ہوئے، اور ایسا موقع کہ حضور علیہ الصلاۃ والسلام چاہتے تو اب اپنی افواج کو حکم دے کر کے ظلم اور سرکشی کی اجازت دے رہے تھے، آزادی دے رہے تھے، لیکن آپ نے اس جنگ کو بھی اللہ کی بندگی اور عبادت کا ایک ذریعہ بنایا، اور اس کے ذریعے سے انسانیت کے سامنے عدل کی مثال کو قائم فرمایا۔ جنگ کے بعد مال غنیمت کا مرحلہ درپیش ہوتا ہے۔ غزوہ حنین میں اللہ تعالیٰ نے مسلمانوں کو حضور علیہ الصلاۃ والسلام کی سرکردگی میں فتح یاب فرمایا۔ مسلمانوں کے ہاتھ سونا، چاندی، گھوڑے اور دوسری اجناس اور اشیاء بہت وافر مقدار میں ہاتھ میں آئیں۔ حضور علیہ الصلاۃ والسلام نے ان تمام مال غنیمت کو اس وقت جو موجود تھے یعنی وار پارٹیسپنٹس ان کے اندر تقسیم فرمایا، اور بالخصوص جو غیر مسلم سردار تھے تو ان کو کچھ ان کے حق سے زائد دیا تاکہ ان کی تالیف قلبی ہو جائے۔ کیا بات، مؤلفۃ القلوب کے مزاق تھے وہ، بالکل صحیح، بالکل تو ایسے موقع پر ایک شخص جس کا نام ذوی الخویسرہ آتا ہے حدیث کی کتابوں میں، وہ باتیں کرنے لگا، چمگوئیاں کرنے لگا کہ حضور علیہ الصلاۃ والسلام نے تو یہ زیادتی کر دی اور یہ عدل تو نہیں ہے۔ حضور علیہ الصلاۃ والسلام تک ایک صحابی نے جا کر کے یہ خبر پہنچائی تو آپ علیہ السلام نے فرمایا کہ اگر محمد صلی اللہ علیہ وسلم عدل نہ کرے تو پوری روئے زمین پر کوئی عدل کر ہی نہیں سکتا۔ یہ تو اس کی تالیف قلب کے لیے تھا۔ تو ایک موقع نہیں ہے، گھریلو، خاندانی، معاشرتی، سیاسی، قانونی، ہر سطح پر آقا کریم علیہ الصلاۃ والسلام نے عدل و انصاف کے تقاضوں کو بھرپور طریقے سے پورا فرمایا۔ کبھی خود آپ کو اپنی ذات سے بھی بدلہ دینے لینے کی بات نہیں ہو رہی ہے، دینے کی نوبت آئی تو آپ علیہ الصلاۃ والسلام نے اپنی پشت مبارک سے کپڑا اٹھا کر کے اپنے اس
سامنے رفیق کے سامنے کر دیا کہ آپ اپنا بدلہ لے سکتے ہیں. اس نے کہا اور کیا ہی خوب بدلہ لیا. اور پھر اس کا بدلہ بھی کیا تھا کہ وہ آ کر کے آپ کی پشت ادھر کے ساتھ اور مہر نبوت کے ساتھ چپٹ گیا اور کہا کہ آپ سے بدلہ لینے کا کسی کا تصور بھی کیا ہو سکتا ہے. یہ تو ہمارے لیے سعادت ہے, یہ تو ہمارے لیے سعادت ہے کہ مجھے یہ توفیق ملی کہ میں آپ کے جسم اقدس کے ساتھ اپنے بدن کو جو ہے وہ مس کر سکوں. تو اگر بدلہ دینے کی بات آئی, لینے کی بات نہیں, لینے میں تو آپ نے معاف کر دیا, لیکن جب دینے کی بات آئی تو آپ نے بھرپور دوسرے کو موقع دیا کہ وہ آپ سے بدلہ لے سکے. لیکن یہ تو ان کی اعلیٰ ظرفی بھی تھی, ایمان اور آپ کے ساتھ محبت کا سلسلہ بھی تھا کہ انہوں نے کہا کہ اے ہمارے آقا, ہم اس بات کا تصور کب کر سکتے ہیں. تو نبی علیہ الصلوۃ والسلام کی سنت مطہرہ اور آپ کی سیرت طیبہ پوری دنیا کے اندر عدل و انصاف اور قانون کی بالادستی کی سب سے زیادہ عظیم ترین مثال ہے, جس کی مثل نہ کبھی کوئی تھا, نہ ہے اور نہ ہو سکتا ہے. انفیکٹ جب کبھی کوئی بے ادبی یا زیادتی کا مرتکب ہوا دربار رسالت میں آ کر, تو کہیں حضرت عمر تلوار نکالتے ہیں نیام سے, کہیں حضرت ابوبکر نکالتے ہیں, مگر حضرت صلی اللہ علیہ وسلم کئی مقامات پہ ہم نے دیکھا منع فرما دیتے ہیں اور معاف فرما دیتے ہیں. جب لینے کی باری آئی بدلہ تو آپ نہیں لیتے, ہاں جب دینے کی باری آئی اللہ اکبر, پشت اتھر کو بھی آپ پیش کر دیتے ہیں. اللہ اللہ. میں قبلہ ڈاکٹر صاحب آپ کی خدمت میں عرض گزار ہوں کہ قرآن اپنے ماننے والوں سے عدل اور انصاف کی ہی تلقین پہ بات کرتا ہے, تلقین کرتا ہے انہیں, چاہے سامنے آپ دشمن ہی کیوں نہ ہو, ظلم کی اجازت نہیں دیتا. بس دشمن کو معاف کرنے کا تو ہمیں معاملہ ملتا ہے لیکن ظلم کا نہیں ملتا. عدل اور انصاف کی اتنی اعلیٰ ترین مثالیں قائم کی ہیں اسلام نے. کیا فرماتے ہیں؟ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم, بسم اللہ الرحمن الرحیم. مولا یا صلی وسلم دائما ابدا علی حبیبک خیر الخلق کلہم, یا ربی بالمصطفیٰ بلغ مقاصدنا واغفر لنا ما مضى یا واسع الکرم. بعد ہم تو صلاۃ کے سرکار مدینہ صلی اللہ علیہ وسلم کی ذات گرامی سرتاپا قرآن ہے, اور قرآن کیوں نہ ہو, کیونکہ وہی کا مرکز ہی ذات رسالت مآب صلی اللہ علیہ وسلم ہے. اب جب وہی آ گئی تو نظام زندگی, نظام کائنات آ گیا, اور جو مدار ہے, توجہ چاہوں گا, مدار, اس مدار کو مرکزیت سے آپ جوڑیے تو اس کا عنصر نور ہے. قد جاءکم من اللہ نور و کتاب مبین. اب کتاب مبین بھی نور ہے, ذات مصطفیٰ بھی نور ہے, اور ان کا فیصلہ بھی نور ہے, ان کی نگاہ انور بھی نور ہے. معاشرہ ظلم ہے اور اس کے ظلمات کو دور کرنے کے لیے قرآن کہتا ہے یہ وہ لوگ ہیں جو چلتے ہیں تو تھوڑا سا بجلی کا کڑکا ہوتا ہے, کچھ ہوتا ہے تو روشنی میں چل پڑتے ہیں, پھر رک جاتے ہیں. تو اس معاشرے کو لے کر چلنا, اور وہاں پر عمر کو عمر ابن خطاب بنا کر اور ابن خطاب کو نکال کر غلامی رسول میں دے کر یہ کہنا کہ عدل کا محور اگر ہے تو عمر ہے, کیونکہ اس کی تربیت میں نے کی. ابو بکر ہے, عثمان ہے, علی ہے, اور میرا پورا گھرانہ ہے. یہ سارا کچھ کیا ہے؟ دیکھیے آیات قرآنی, ان تؤدوا الامانات الی اہل. اب یہ امانات جو آپ لوگوں کو دیتے ہیں اہل کو, تو یہ امانات کیا ہیں؟ سب سے بنیادی امانت معاشرے کی وہ عدل ہے. جس معاشرے سے عدل نکل جائے وہاں نفاق کے علاوہ کیا رہ جاتا ہے. جس معاشرے میں قانون نسبت کو رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے نافذ کیا, جس کو انگریزی میں کہتے ہیں لا آف ایکوٹی, تو اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے لا آف جسٹس کو تو متعارف کرایا, لیکن لا آف ایکوٹی کو نافذ کیا. نتیجہ یہ نکلا کہ قانون مساوات نے جب قانون نسبت کا روپ دھارا تو کہا کہ اگر اس کی جگہ میری بیٹی فاطمہ بھی ہوتی تو میں اس کے ہاتھ کاٹ دیتا. اللہ اکبر, اللہ اکبر. یہ ہے قانون نسبت اور قانون عدل. اور اس قانون عدل کے بیچ میں ایک وہ شخص ہے جس کو عربی زبان میں تو آج کل کہتے ہیں قاضی, انگریزی کے اندر کہتے ہیں جسٹس, لیکن جو اللہ کے نزدیک سب سے بڑا جو شخص کہلاتا ہے وہ ہوتا ہے جس کو تقوی کی بنیاد پر یہ ذمہ داری دی جاتی ہے, اور وہ متقی وہ ہوتا ہے جس کی صفات کاملہ کو اللہ تعالیٰ نے قرآن میں بیان فرمایا ہے. اور جب یہ امانتیں ادا کرتے ہیں تو عدل کیسے کرتے ہیں کہ اگر یہ استاد ہیں تو ایمانداری سے پڑھائیں گے, اگر یہ ڈاکٹر ہیں تو ایمانداری سے صرف وہی دوائی لکھیں گے جس سے وہ دوا لکھیں گے جس سے ضرورت اس وقت کے مریض کی ہے. اور اگر حکم ہے, مجھے اندازہ ہے ذرا سا وقت میرے خیال کم ہے, صرف ایک جملہ مکمل کر کے بات ختم کرتا ہوں. اگر یہ حکم ہے تو پھر یہ نہیں دیکھیں گے
کہ میں بنو خزرج کا ہوں یا بنو اوس کا ہوں یا بنو قحطان کا ہوں یا بنو نجران کا ہوں یا فلاں کا ہوں، صرف یہ دیکھیں گے کہ میرا رب کیا کہتا ہے، اس کے نزدیک پسندیدہ بات کیا ہے۔ تو میرا جینا، میرا مرنا، میری نماز، میرا روزہ، میرا زکوٰۃ، میرا حج اور میری پوری زندگی ان کے قدموں پہ اس لیے نثار ہے کہ وہ تاجدار عدل بھی ہیں اور تاجدار کائنات بھی ہیں۔ سبحان اللہ۔ ناظرین کرام، ایک وقفہ اور وقفے کے بعد پھر ہوتی ہے آپ سے ملاقات انشاءاللہ قرآن اور عدل و انصاف پر بات کریں گے۔ خوش آمدید ناظرین، آپ کا خیر مقدم ہے ایک مرتبہ پھر بزم قرآن میں۔ ایک کالر ہمارے ساتھ ہیں، انہیں شامل کرتے ہیں۔ جی السلام علیکم۔ ہلو، السلام علیکم۔ وعلیکم السلام، کیا سوال ہے آپ کا؟ جی میرے 3 سوال ہیں۔ ایک سوال تو یہ ہے، جی کیا؟ ہیلو آواز آ رہی ہے آپ کو؟ آ رہی ہے آواز، آپ سوال پوچھ لیں۔ جی میرا سوال یہ ہے کہ اعتکاف ہم کرتے ہیں تو ویسے ہی میں نے مخصوص کیا ہوا ہے، میں اسی کمرے میں رہتی ہوں، اس میں الگ کمرہ چارپائی اور ایک بیڈ بچھا ہوا ہے، تو کیا وہ مجھے باہر رکھنا ہوگا یا اس میں بھی ایک کمرہ مخصوص ہے اعتکاف کے لیے، اس میں چارپائی بیڈ بچھا ہوا ہے، تو کیا وہ الگ رکھنا پڑے گا یا وہ کمرے میں رہے؟ کیا میں اس پہ سو سکتی ہوں؟ ویسے بھی میں نے مخصوص جگہ کی ہوئی ہے نماز کے لیے۔ اچھا چلیں ٹھیک ہے۔ جی دوسرا سوال۔ جی دوسرا کوشچن یہ ہے کہ ہم سے صغیرہ کبیرہ خطائیں ہو جاتی ہیں تو کچھ پہ تو آپ کوشش ہوتی ہے کہ بات سنیں، آپ آہستہ آہستہ بول سکتی ہیں، تھوڑا ٹھہر ٹھہر کے، الفاظ بہت تیزی سے بول رہی ہیں آپ۔ جی تو نہ ہم صغیرہ کبیرہ ہم سے خطائیں ہو جاتی ہیں تو کچھ پہ تو ہم عمل کر پاتے ہیں، جیسے قضا نماز روزے وغیرہ ہو گئے، تو روزے جو ہیں وہ کبھی رکھنا مشکل ہو جاتے ہیں یا اس کے پاس طاقت بھی نہیں ہوتی رکھنے کی۔ میری عمر اب 60 ہے سال ہے اور میں پیشنٹ ہوں شوگر کی نا، تو نہیں رکھ سکتی، تو کیا؟ چلیں بتاتے ہیں انشاءاللہ۔ ایک اور کالر ہے ہمارے ساتھ۔ السلام علیکم۔ وعلیکم السلام۔ کیا سوال ہے آپ کا؟ بھائی جی اللہ کا۔ بھائی میرا سوال آپ نے بہت توجہ۔ جی ہیلو جی آپ بتائیں۔ میرا سوال یہ ہے کہ مفتی نے بتایا تھا نا کہ 7.5 تولے پہ زکوٰۃ ہے، صحیح، لیکن اس زمانے میں نبی پاک کے زمانے سے لے کے اب تک کافی بہت زمانے گزر گئے، ٹھیک ہے ٹھیک ہے، اس حساب سے اب میں نے سنا ہے کہا جاتا ہے کہ 1 تولے پر بھی زکوٰۃ ہوگی، یہ ذرا رہنمائی فرما دیں۔ ابھی کہا جاتا ہے کہ 1 تولے پر بھی زکوٰۃ ہوگی، زکوٰۃ ہوگی کیونکہ اس تو تھی بہت صفائی کا زمانہ کون تھا۔ کس نے کہا ہے یہ؟ کس نے کہا ہے آپ کو 1 تولے پر زکوٰۃ ہوگی؟ بتائیں۔ یہ مجھے کسی نے نہیں کہا ہے، گھر کے رشتہ دار بندے نہیں کہا ہے۔ دیکھیں مسئلہ وہ کہنے والے عالم دین ہے، کوئی کیا ہے مطلب؟ وہ عالم دین ہے، رشتہ دار آپ کی، یا بس ایسی اپنی طرف سے رائے دے رہے ہیں آپ کو؟ عالم دین ہے، دعوت اسلامی والوں۔ اچھا دیکھیں وہ صاحب، چلیں اگلا سوال انشاءاللہ۔ اچھا پہلے بھی ایک مرتبہ موقع آیا تھا تو آپ فرما رہے تھے کہ نانیوں دادیوں سے ہمیں دین نہیں سیکھنا ہے، ہمیں دین جو ہے وہی سیکھنا ہے، دین ہمیشہ دین والوں سے سیکھا دین جاتا والوں ہے۔ سے سیکھنا ہے، اچھا بالکل یہ بھی نہ دیکھیں کہ فلاں شخص نے داڑھی رکھی ہوئی ہے تو دین سارا جانتا ہے، صحیح بات، ایسا بھی ضروری نہیں کیا ہے۔ بتاؤ اسے پتہ ہی کچھ نہ ہو۔ بعض اوقات اس میں ظاہر ہے کہ جو درس نظامی ہے، جو افتاء کے معاملات ہیں، وہ سارے اس نے سیکھے ہوئے ہیں، اس سارے پروسیس سے گزر کر آیا یا نہیں آیا، یہ دیکھا جائے گا نا۔ بالکل صحیح، بالکل یہ تو صحیح۔ ایک اور شکر کال۔ ہے، بعض اوقات مجھ سے لوگ حج کے مسائل پوچھتے تھے نا، تو میں کس سے پوچھا آپ نے؟ تو کہا وہ ایک آدمی گزر رہا تھا، میں نے کہا شکر ہے آپ نے کسی پیون سے نہیں پوچھا۔ شکر ہے، ہاں بالکل صحیح بات، بالکل صحیح بات۔ مطلب جو راہ چلتا آدمیوں سے پوچھ لیا۔ اور انٹرسٹنگ بات یہ ہے کہ جواب جو جس سے پوچھا جاتا ہے وہ بھی اللہ کا بندہ معذرت نہیں کرتا۔ ہاں نہیں نہیں، جو آپ مجھے بتائیں، میں بتاتا ہوں آپ کو، میرا خیال ہے ایسے پڑھ لیں، 3 سجدے کر لیے کوئی بات نہیں۔ تو بہرحال ایک اور کالر ہمارے ساتھ ہے۔ بلکہ میں آپ کو بتاؤں کہ ایک شخص نے خواہ خواہ جو ہے نا وہ کوئی غلطی کی اور سجدہ سہو بھی نہیں کیا، تو کہتے ہیں نماز اب کی، تو کہا نہیں ہو گئی نا، کیسے ہو گئی؟ بولا میں نے پڑھی ہو گئی نا بس۔ اچھا جب میں نے پڑھی ہاں تو غلطی کے ساتھ بھی ہو جائے گی۔ چلیں ایک اور کالر ہمارے ساتھ ہے۔ السلام علیکم۔ السلام علیکم۔ وعلیکم السلام۔ میں ارشد محمود بات کر رہا ہوں کراچی۔ سر سوال کیا آپ؟ محترم میرا سوال یہ ہے کہ جیسے ماہ رمضان میں ہر ایک چیز کا کہتے ہیں کہ نفل پڑھیں گے تو فرض کے برابر ثواب ملے گا، ٹھیک ہے، پڑھیں گے تو ان کا 70 گنا ہو جائے گا۔ صحیح۔ ہم قضا نماز پڑھتے ہیں جی تو کیا قضا نمازوں کی ادائیگی بھی وہی 70 گنا کی مقدار میں ہوگی؟ جیسے بالفرض میرے ذمہ اثر کے ہے تو میں نے ایک ادا کی تو 70 نماز ادا ہوں گی۔ چلیں اچھا ٹھیک ہے، بالکل ٹھیک ہے۔ ایک اور کالر ہمارے ساتھ ہے۔ السلام علیکم۔
सलाम। जी क्या सवाल है आपका? हाँ, मेरा सवाल है फितराना जो है कितना देना पड़ा है, गंदम कितना है, गंदम कितनी किलो देनी है? सही है, इंशाल्लाह बताएंगे आपको। एक और कॉलर हमारे साथ है। अस्सलाम वालेकुम। अच्छा मुफ्ती साहब ये बताइए, हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की बैसत के मकासद में से एक मकसद, आम तरीन मकसद निज़ाम आदिल का क़याम है। इस हवाले से कुछ रोशनी डालें मुख्तसरन, फिर आगे। तो उन्होंने माशाल्लाह बहुत प्यारे अंदाज में अदल इंसाफ को बयान फरमाया है। अच्छा, कुरान करीम में एक चीज़ और देखें कि या अय्युहल्लज़ीना आमनू कूनू क़व्वामीना बिलक़िस्ति शुहदाअ लिल्लाहि वलौ अला अनफुसिकुम अविल वालिदैन वल अक़रबीन। कितनी प्यारी बात फरमाई कि ईमान वालो, फरमाया कि तुम खड़े हो जाओ अदलो इंसाफ के साथ गवाही देने के लिए, या उनके साथ खड़े हो जाओ। फरमाया कि आगे तुम्हारी जान खुद क्यों ना हो, तुम्हारे वालिदैन क्यों ना हो, तुम्हारा करीबी अजीज क्यों ना हो, कभी भी अदलो इंसाफ या अदलो इंसाफ के साथ गवाही देने के लिए पीछे ना हटना। या अय्युहल्लज़ीना आमनू कूनू क़व्वामीना लिल्लाहि शुहदाअ बिलक़िस्त वला यजरिमन्नकुम शनआनु क़ौमिन अला अल्ला तादिलू। फरमाया कि अदलो इंसाफ के साथ गवाही देने के लिए खड़े हो जाओ, और फरमाया कि किसी कौम की दुश्मनी तुम्हें अदलो इंसाफ से हटाकर जुल्म की तरफ ना ले जाए। यानी ऐसा ना हो कि ये मेरा दुश्मन है तो अब मैं अदलो इंसाफ के मुनाफी फैसला करूं, ऐसा नहीं हो सकता। अच्छा, अब यहाँ पर एक चीज़ और देखें कि हुजूर नबी करीम सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम और जितने भी अंबिया की बासत हुई, आदम अलैहिस्सलाम से लेकर ईसा अलैहिस्सलाम तक, फिर वहाँ से लेकर हुजूर नबी करीम अलैहिस्सलाम, यहाँ पर बाबे नबुव्वत बंद हुआ। अब आप देखिए कि रब ताला क्या फरमा रहा है, लक़द अरसलना रुसुलना बिलबय्यिनाति व अंज़लना मअहुमुल किताबा वल मीज़ाना लियक़ूमन नासु बिलक़िस्त। फरमाया कि तहकीक हमने रसूलों को खुली निशानियां देकर भेजा, हमने उनके साथ किताब और मीज़ान भी भेजा। क्यों? ताकि लोगों के दरमियान अदलो इंसाफ कायम करें। यानी आप ये देखें कि तमाम अंबिया की बासत के मकासद और भी थे, लेकिन मेन एक ये मकसद था कि माशरे में अदलो इंसाफ कायम करना है। मैं एक बात कहूँगा आपसे कि आम तौर पर जहाँ पर थोड़ी छूट दे दी जाए तो ताकतवर हमेशा गालिब आने की कोशिश करता है और ताकतवर कमज़ोर को दबाता है। आप ये देखें ना कि जहाँ पर भी वो हुज़ूर नबी करीम अलैहिस्सलाम के ज़माने मुबारक में भी ज़माने जाहिलियत के लोग थे, कहा कि हमारे यहाँ जो है वो जब ताकतवर कोई जुल्म करता है तो कोई जुर्म करता है तो उसको कम सज़ा दी जाती है या माफ़ कर दिया जाता है, लेकिन कमज़ोर अगर जुर्म करे, उसे जुर्म कम भी करे, उससे बड़ी से बड़ी सज़ा सुनाई जाती है। तो हमेशा ताकतवरों ने कमज़ोरों का हक मारा है, उनके साथ जुल्म किया है, उनका इस्तीसाल किया है। हुजूर नबी करीम अलैहिस्सलाम का ये तुर्रा इम्तियाज़ है कि आका अलैहिस्सलातु वस्सलाम ने आम लोगों को तो इज़्ज़त बख्शी, सबको इज़्ज़त बख्शी, लेकिन माशरे के जो पिसे हुए तबकात थे, ख़वातीन हैं और नौकर चाकर हैं और इसके अलावा जो भी खादिमीन हैं, इन सबको अल्लाह के प्यारे महबूब अलैहिस्सलातु वस्सलाम ने अदलो इंसाफ कायम करके इन सबको इज़्ज़त अता फरमाई है। और जिस माशरे में अदलो इंसाफ हो वो माशरा कभी डगमगा नहीं सकता। और हमें इससे सबक हासिल करना चाहिए कि हुजूर नबी करीम अलैहिस्सलाम ने किसी का मामला हो, कि चाहे औलाद की तरफ से मामला हो, चाहे अपनी ज़ात का मामला हो, हमेशा अदलो इंसाफ के लिए अपने आप को पेश फरमाया। और यही सहाबा किराम को तालीम दी और यही इस उम्मत को तालीम दी है कि कभी भी अदलो इंसाफ के दामन को छोड़ना मत। जब छोड़ोगे तबाही की तरफ जाओगे, जब थामोगे तो इंशाअल्लाह कामयाबी की तरफ जाओगे। बिल्कुल सही, माशाअल्लाह। बहुत मुख्तसर सा मेरे पास वक्त बचा है, फिर हम कॉल्स की तरफ आएंगे। मैं उसमें चाहता हूँ कि मुझे माशरती और दुनियावी फ़वाइद आप इरशाद फरमा दें अदलो इंसाफ। जी देखें, सबसे बुनियादी और कलीदी बात यह है कि अल्लाह ताला इरशाद फरमाता है कि इन्नल्लाह युहिब्बुल मुक़सितीन, अल्लाह ताला इंसाफ करने वालों को पसंद करता है। जिस तरह क़िबला मुफ्ती साहब ने आयत पढ़ी, उसका अगला हिस्सा है कि ए दिलु हुआ अक़रबु लित्तक़वा, आप
یعنی بہت زیادہ نیکوکار بننا چاہتے ہیں، اللہ کی قربت کو اختیار کرنا چاہتے ہیں، تو آپ کیا کریں؟ عدل اور انصاف کو قائم کریں۔ اچھا، یہ عدل و انصاف کب قائم ہوگا؟ یہ اس وقت ہوگا جب آپ کل انسانیت کو اللہ کا کنبہ سمجھیں، آپ اللہ کا کنبہ اور خاندان سمجھ کر کے آپ ان کو ٹریٹ کریں، تو اس وقت آپ کے دل سے تعصب ختم ہو جائے گا، اور جب آپ ان کو اللہ کی مخلوق سمجھیں گے تو اس وقت حضور علیہ الصلوۃ والسلام نے جو ارشاد فرمایا کہ عرب کو عجم پر اور عجم کو عرب پر، گورے کو کالے پر اور کالے کو گورے پر کوئی فضیلت حاصل نہیں، یہ کیا کہ الا بالتقوی۔ تو اس کا انجام اور نتیجہ کیا ہونا ہے؟ وہ یہ ہونا ہے کہ معاشرے کے اندر جو انتقام ہے، دشمنی ہے، فساد ہے، تعصب ہے، لسانیت ہے، قومیت ہے، فتنہ پروری کی جتنی شکلیں ہیں وہ سب کی سب ختم ہو جائیں گی، بشرطے کہ ہر ادارے میں بیٹھا ہوا شخص وہ انصاف اور بالخصوص عدل کی بنیاد پر اپنے فیصلے کرے اور ان فیصلوں کو لاگو کرے اور اس کا جائزہ لے کہ اس کے کیے ہوئے فیصلے عام انسانوں تک پہنچ رہے ہیں یا نہیں پہنچ رہے، اور جس طرح اوپر کے انسان عدل کی بنیاد پر فیصلے کریں، ویسے ہی نچلی سطح پہ بیٹھا ہوا ہر آدمی اپنے ڈپارٹمنٹ سے متعلق افراد کے بارے میں اس کو یقین کر لینا چاہیے کہ وہ سب کے ساتھ عادلانہ برتاؤ کر رہا ہے، کسی کے ساتھ اس کی ذات سے، اس کے عہدے سے ناانصافی اور ظلم نہیں ہو رہی، تو لا محالہ جس جگہ پر عدل قائم ہوتا چلا جائے گا، اللہ کے فضل و کرم سے وہاں امن و امان بھی قائم ہوتا چلا جائے گا، خوشحالی بھی قائم ہوتی چلی جائے گی، اور لوگوں کے دلوں کے اندر باہم ایک دوسرے کے لیے محبت اور مودت وہ بھی پیدا ہوتی چلی جائے گی۔ اس لیے اللہ تعالیٰ نے عدل کے قیام کا انسانیت کو حکم دیا ہے۔ سر میں چاہتا ہوں کہ روحانی فوائد جو اس کے ہیں وہ ذرا ارشاد فرما دیں، عدل و انصاف۔ روحانی تسکین سب سے بڑی کیا اس سے زیادہ کیا ہوگی کہ ہم نے ایک عہد کیا ہے، قرآن کریم کی سورہ انعام کی آیت ہے نا، جب یعنی اس کا مفہوم یہ ہے کہ جب کسی کے متعلق کوئی بات کہو یا کسی کی نسبت کوئی بات کہو تو انصاف کی کہو، گو وہ تمہارا رشتہ دار ہی کیوں نہ ہو، اور اللہ کا جو عہد ہے اس کو پورا کرو۔ تو جب رب سے عہد کیا ہوا پورا کیا ہم نے تو سکون ہو گیا، اور سب سے بڑی بات یہ ہے کہ انصاف کر کے اندر سے یہ محسوس ہوتا ہے کہ میں نے اپنی ذمہ داری کو پورا کیا، اور معاشرتی تقاضوں کے اندر یہ ہوتا ہے کہ معاشرے میں ایسا شخص جو منصف مزاج ہو اس کی عزت ہوتی ہے، اس گھرانے کو اچھی نگاہ سے دیکھا جاتا ہے جو اس بنیاد پر جیتا مرتا ہے کہ مجھے انصاف کے ساتھ یا ایمانداری کے ساتھ جینا مرنا ہے۔ اصل میں آپ کوئی بھی نام دے لیں، عدل نام دیں، تقوی نام دیں، اچھائی نام دیں، خیر کا حکم دیں، علم دیں، تعلیم و تعلم دیں، یا درس و تدریس ہو یا انسانیت ہو، یہ سارا جتنا بھی جھرنا ہے نا، یہ سب جا کر ادخلوا فی السلم کافہ کی بنیاد بنتا ہے۔ سبحان اللہ۔ اور جب یہ بن گیا تو کیا بات رضا اس چمنستان کرم کی، تو یہ چمنستان کرم ہے حضور کا، تو کہیں کچھ عطا کر دیا، کہیں کچھ عطا کر دیا، کہیں کچھ، اور جب یکجا کر دیا تو فیضان مصطفیٰ بن گیا۔ سبحان اللہ۔ اور جب یہ فیضان مصطفیٰ بن گیا تو کل قیامت کے دن یہ جو عادل لوگ ہیں، یہ ان کا جو انجام ہے اور جو ان کا اختتام ہے اور پھر اس کے بعد ان کا اٹھنا ہے صدیقین و صالحین کے ساتھ۔ بہت خوب، بہت خوب ڈاکٹر صاحب۔ دو جملے کہوں ناظرین کرام ایک جی اذان، دو جملے۔ جی جی عادل حکمران کی دعا رد نہیں ہوتی، جی جی، اور جو عادل حکمران ہوتا ہے نا اسے کسی محافظین کی ضرورت نہیں ہوتی، جیسا کہ حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ تھے۔ اللہ، کیا بات۔ وقفہ برائے اذان عصر، فخر پاکستان قاری نعمان نعیمی صاحب دیں گے اذان عصر براہ راست، ہم نماز عصر ادا کر کے حاضر ہوتے ہیں۔ ہے مومنوں کے دل کا اجالا شان رمضان، ہے سارے مہینوں سے، ہے سارے مہینوں۔ ناظرین، اگر آپ ایسی ہی مزید ویڈیوز دیکھنا چاہتے ہیں تو ہمارا ARYQTV کا چینل سبسکرائب کیجئے اور بیل آئیکن کا بٹن دبانا نہ بھولیے تاکہ آپ سے کوئی پسندیدہ پروگرام مس نہ ہو جائے۔